تفسیر دیکھیے، پارہ نمبر 8 ہے سورۃ الاعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں اور اس کی تشریح سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہو چکی ہے۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، ایک عظیم کتاب ہے جو تیری طرف نازل کی گئی ہے، تیرے سینے میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو تاکہ تو اس کے ساتھ ڈرائے، اور ایمان والوں کے لیے سراسر یہ نصیحت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب آپ کے لیے آپ کے رب کی طرف سے اس لیے اتاری گئی ہے کہ لوگوں کو آپ اس کے ذریعے عذاب الہی سے ڈرائیں، اور مومنوں کے لیے کتاب باعث رحمت ہو۔ اس کتاب کے نزول کے یہ دو مقصد جو سامنے رکھے گئے ہیں بڑے اہم ترین ہیں کہ آپ کا کام بس اتنا ہے کہ آپ کفار کو ڈرائیں اور مومنوں کو نصیحت کریں، دو مقاصد۔ اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ کسی داعی کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ وہ ڈراتا ہے کن کو، جو انکار کرنے والے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں ان کو نصیحت کرتا ہے۔ گمراہوں کے ایمان لانے کی فکر میں آپ نے اپنے آپ کو غم نہیں لگانے۔ اگر کوئی بندہ ایمان نہیں لاتا، آپ کی تکذیب کرتا ہے، تو آپ اپنے سینے میں تنگی محسوس نہ کریں، بے فکری کے ساتھ تبلیغ کا کام کرتے رہیں، اور جو رزلٹ ہے، نتیجہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور صبر کیجئے اور نہیں تیرا صبر مگر اللہ کے ساتھ، اور ان پر غم نہ کیجئے اور نہ کسی تنگی میں مبتلا ہو جائیے اس سے جو وہ تدبیریں کرتے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اس کے بعد ہر داعی کے لیے پیغام ہے کہ جب اس نے اپنی ذمہ داری مکمل کر دی تو پھر وہ بے فکری کے ساتھ تبلیغ کا کام کرتا رہے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب ہے۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 3 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، شاید تو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں اس لیے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے، یعنی اتنا غم کرتے تھے۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، یہ ایک عظیم کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، آپ کے سینے میں اس سے کوئی تنگی نہ رہے، آپ لوگوں کو اس کے ساتھ ڈرائیے، اور ایمان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے۔ اگر کوئی جھٹلائے گا بھی تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا، اس لیے کسی تنگ دلی یا خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، اس کے پیچھے چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ چلنا بھی کس کے پیچھے ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو آپ کی طرف آپ کے رب نے اتارا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، اس کی اتباع کرنی ہے۔ اس کے سوا اور دوستوں کے پیچھے مت چلو
بہت کم تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ رسالت، پیغام پہنچانے کا معاملہ 3 افراد کے درمیان ہوتا ہے۔ نمبر 1 مرسل، پیغام بھیجنے والا یعنی اللہ تعالیٰ جس نے پیغام بھیجا ہے۔ پھر مرسل، سین کے اوپر زبر ہے، جسے پیغام دے کر بھیجا جائے یعنی رسول، اور مرسل الیہ، جس کی طرف پیغام بھیجا جائے یعنی امت۔ تو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ڈرائیے اور نصیحت کیجیے۔ اس آیت میں امت کو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ احکام کی پیروی کا اور اس کے علاوہ کسی بھی دوسرے کی پیروی نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کے سوا کسی بھی دوسرے کی پیروی کرنا یہی غیر اللہ کو اولیاء بنانا ہے، یعنی من دون اللہ ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، یعنی اللہ کے علاوہ اوروں کو دوست نہیں بنانا، ان کی اتباع نہیں کرنی۔ یہاں پر دوست بنانے سے مراد کیا ہے کہ ان کے پیچھے نہیں چلنا۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ حکم صرف اللہ کا حق ہے جسے پہنچانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن اور حدیث دونوں وحی کے ذریعے سے نازل ہوئے، اس لیے رسول کا ہر حکم اللہ کا حکم ہے، لہٰذا اسی کی پیروی کرو۔ قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی کی بات مت مانو، خواہ وہ کتنا ہی بڑا امام، بزرگ، محقق یا دانشور ہو۔ ہر ایک کی بات کو قرآن و حدیث کے سانچے میں پہلے دیکھنا ہے کہ درست ہے یا نہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں آپ یہ مضمون پڑھ چکے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے۔ اس کے مطابق، اس آیت کے مطابق دین کا ہر مسئلہ قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اگر کوئی بات قرآن و حدیث میں واضح الفاظ یا صریح الفاظ میں نہ ملے تو کسی آیت یا حدیث میں اس کی طرف اشارہ ضرور ہوگا۔ اس کے لیے آپ کسی بڑے عالم سے پوچھ سکتے ہیں۔ لہٰذا کسی ایک کی ہی ہر بات کی تقلید کرنا، خواہ وہ صحیح ہو غلط ہو، تو یہ چیز من دونہ اولیاء اس کی طرف لے جائے گی، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تو یہ آیت کیا پیغام دیتی ہے کہ قرآن و حدیث اسی کے پیچھے چلنا ہے، اسی کی اتباع کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کا ایسا تعلق اپنے ساتھ قائم نہیں کرنا کہ ان کے پیچھے پیچھے چلا جائے، ان کی تقلید کی جائے۔ بہت کم تم نصیحت قبول کرتے ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نصیحت حاصل نہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غور کریں، غور و فکر کریں۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اور کتنی ہی بستیاں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر ہمارا عذاب راتوں رات آیا، جبکہ وہ دوپہر کو آرام کرنے والے تھے۔ اب دیکھیے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلیلا ما تذکرون، کہ تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو، تو یہاں فرمایا کہ دیکھ لو نصیحت اور عبرت کے لیے تمہارے سامنے کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں غیر اللہ کی عبادت اور رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے ہم نے ہلاک کیا۔ پچھلی آیت کی اس آیت کے ساتھ مناسبت ہے یہ، جن میں سے کچھ تو وہ تھے جو رات امن اور اطمینان سے سو رہے تھے کہ ان پر ہمارا عذاب آ گیا، جیسے قوم لوط پر۔ کچھ وہ تھے جو دوپہر کو آرام کر رہے تھے، ان پر عذاب آ گیا، جیسے قوم شعیب پر۔ تو آرام اور بے خبری کی حالت میں آنے والا جو عذاب ہوتا ہے وہ زیادہ خوفناک ہوتا ہے۔ یعنی کسی بھی شخص کو جو انکار کرنے والا ہے اپنی خوشحالی پر مغرور نہیں ہونا چاہیے،
اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک آ کر اپنی گرفت میں لے سکتا ہے، اور اللہ کے عذاب کا وقت کسی کو بھی معلوم نہیں۔ جو لوگ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب و سنت کی اتباع نہیں کرتے، انہیں ڈرایا گیا ہے کہ تم سے پہلے بھی بہت سی بستیوں والوں نے ہمارے رسولوں کی مخالفت کی، ان کی تکذیب کی، تو ہمارے عذاب نے انہیں رات کو سونے کی حالت میں یا دن میں دوپہر کو آرام کرتے وقت آ دبوچا۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر ہمارا عذاب راتوں رات آیا، یا پھر جب کہ وہ دوپہر کو آرام کرنے والے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، رسولوں کو جھٹلاتے تھے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 45 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، سو کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے اس حال میں ہلاک کیا کہ وہ ظالم تھیں، اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، اور کتنے ہی ہم نے ان کے کنویں بیکار چھوڑ دیے، اور ان کے محلات بھی جن کو انہوں نے بہت اچھا چونا کیا تھا وہ سب ختم ہو گئے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ یہ مضمون اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، اور بے شک یقیناً تجھ سے پہلے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے مذاق اڑایا تھا اسی چیز نے آ گرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کس نے؟ عذاب نے۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، یا تو راتوں رات عذاب آیا یا پھر دوپہر کو جب وہ آرام کر رہے تھے۔ آپ نے ٹیک لگانی ہے مریم؟ ٹیک لگانی ہے پیچھے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 97 اور 98 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، تو کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان پر راتوں رات آ جائے اور وہ سو رہے ہوں، اور کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان پر دن چڑھے آ جائے جب وہ کھیل رہے ہوں، یعنی ان کے کاموں کو کھیل کے ساتھ جو ہے تشبیہ دی گئی ہے۔ اسی طرح سورۃ النحل آیت نمبر 45 اور 47 میں اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی ایک مضمون دہرایا ہے أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، تو کیا وہ لوگ جنہوں نے بری تدبیریں کی ہیں اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے یا ان پر عذاب آ جائے جہاں سے وہ سوچتے بھی نہیں ہیں، یا وہ انہیں ان کے چلنے پھرنے کے دوران پکڑ لے، وہ کسی طرح عاجز کرنے والے نہیں، یا پھر وہ انہیں خوف زدہ ہونے پر پکڑ لے، بس بے شک تمہارا رب یقیناً بہت نرمی کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتنی کم تم نصیحت قبول کرتے ہو، تو یہاں نصیحت کے لیے ذکر بھی کر دیا کہ تم سے پہلے کئی ایسی بستیاں گزر چکی ہیں جو ہلاک ہوئیں نافرمانی کی وجہ سے، راتوں کو بھی عذاب آیا اور دن کو بھی جب وہ آرام کر رہے تھے۔ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، پھر ان کی پکار جب ان پر ہمارا عذاب آیا اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ انہوں نے کہا یقیناً ہم ہی ظالم تھے، یعنی جب ان کے پاس ہمارا عذاب آ گیا رات کو یا دن کو، اس وقت انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔ اس ٹائم ان کو احساس ہو گیا کہ ہم گناہ گار ہیں، اعتراف کیا اور کہا ہم نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اور واقعی ہم عذاب کے مستحق ہیں۔ مگر اس وقت جو انہوں نے اعتراف کیا نا گناہ کا، وہ کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ یہ کل ہم نے پڑھ لیا تھا کہ جب عذاب نظر آ جائے پھر توبہ کی مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ جب گناہ سے توبہ کا وقت تھا
اس وقت تو غفلت کی نیند سوتے رہے، لیکن جب عذاب آیا اس وقت ان کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے کہ ہم ہی ظالم ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 11 سے 15 میں فرماتے ہیں وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے توڑ کر رکھ دی جو ظالم تھیں، اور ان کے بعد اور لوگ نئے پیدا کر دیے۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ، تو جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا اچانک وہ ان بستیوں سے بھاگ رہے تھے۔ لا ترقضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھاگو نہیں اور ان جگہوں کی طرف واپس آؤ جن میں تمہیں خوشحالی دی گئی تھی، اور اپنے گھروں کی طرف تاکہ تم سے اب سوال کیا جائے، پوچھا جائے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، انہوں نے کہا ہائے ہماری بربادی، یقیناً ہم ظالم تھے۔ فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، تو ان کی پکار ہمیشہ یہی رہی یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹے ہوئے بجھے ہوئے بنا دیا۔ تو معلوم ہوا یہ اللہ تعالیٰ نے ایک منظر کھینچا ہے، منظر کشی کی ہے کہ جس وقت عذاب آیا تو اس وقت انہوں نے وہ بستی چھوڑ دی، وہ گھر وہ محلات چھوڑ دیے انہوں نے، اور بھاگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھاگو نہیں، واپس آؤ، جہاں تمہیں خوشحالی ملی تھی آؤ ادھر ہی، جہاں تم نافرمانیاں کرتے رہے ہو۔ تو وہ کہنے لگے ہائے افسوس، ہائے ہماری بربادی، یقیناً ہم ظالم تھے۔ یعنی اس وقت وہ بے اختیار اعتراف کر لیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی موت سے پہلے، عذاب سے پہلے، قیامت سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور توبہ اور استغفار کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، تو یقیناً ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور یقیناً ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے لام تاکید والا ہے، نون مشدد ہے تاکید کے لیے کہ ہم ضرور بے ضرور پوچھیں گے۔ کس سے؟ جن کی طرف رسول بھیجے گے اور رسولوں سے بھی۔ پچھلی آیت میں جس چیز سے ڈرایا گیا وہ دنیا کا عذاب تھا، تو اس آیت میں آخرت کے جو معاملات ہیں ان سے ڈرایا گیا ہے۔ یعنی ہم لوگوں سے تو یہ پوچھیں گے کہ تم نے ہمارے پیغمبروں کی دعوت کو کہاں تک قبول کیا، یہ سوال ہوگا۔ سورہ قصص آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور جس دن وہ انہیں آواز دے گا پس کہے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا۔ یعنی لوگوں سے کیا سوال ہونے والا ہے کہ جب رسول آئے تم تک پیغام کو پہنچایا تو تمہارا جو جواب تھا، جو رد عمل تھا وہ بتاؤ۔ اور پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ کیا پوچھیں گے کہ تم نے لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچایا تھا یا نہیں، اور پہنچایا تھا تو لوگوں نے کیا جواب دیا تھا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 109 میں آپ یہ مضمون پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا پھر کہے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا۔ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، بتاؤ جب تم نے دعوت دی، سب سے پہلے دعوت دی یا نہیں، اور دوسرا جب دعوت دی تو لوگوں نے کیا جواب دیا۔ یہاں پر مقصود کیا ہے؟ کفار کو ڈانٹنا تاکہ وہ خبردار ہو جائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا۔ وہ کہیں گے اے میرے رب میں تیری خدمت میں بار بار حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے میرے احکام پہنچا دیے تھے؟ وہ کہیں گے جی ہاں۔ پھر ان کی امت سے کہا جائے گا
کیا انہوں نے تم کو میرے احکام پہنچا دیے؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائے گا تمہارے لیے کون گواہی دے گا؟ تو وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت، کیونکہ قرآن مجید میں قوم نوح کا ذکر ہے۔ مختصر یہ کہ وہ لوگ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لوگ گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کے احکام پہنچا دیے تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر یقیناً ہم ان کے سامنے ضرور پورے علم کے ساتھ بیان کریں گے اور ہم کہیں غائب نہ تھے۔ یعنی قیامت کے دن ہم اپنے علم کی بنیاد پر لوگوں کو ان تمام اعمال کا حال سنائیں گے جو وہ دنیا میں کرتے تھے۔ جب وہ عمل کر رہے تھے تو ہم اس وقت غائب نہیں تھے، ہم ان کو دیکھ رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کے علم میں تھے۔ سورہ یونس آیت نمبر 61 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، اور نہ تھا ایسا کہ تم کوئی عمل کرتے مگر ہم تم پر شاہد ہوتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ تم عمل کر رہے ہو تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہر حال میں اللہ تعالیٰ تم پر گواہ ہے جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو۔ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ، اور تیرے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز زمین میں غائب نہیں ہوتی، نہ آسمان میں، نہ کوئی چھوٹی چیز، ولا اکبر، اور نہ کوئی بڑی چیز، مگر الا فی کتاب مبین، ایک واضح کتاب میں اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ انسان کیا کیا کرتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کسی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو ہم جب کسی وادی پر چڑھتے تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے اور اپنی آواز کو بلند کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اپنی جانوں پر رحم کرو، تم نہ کسی بہرے کو پکار رہے ہو اور نہ غائب کو، وہ تو تمہارے ساتھ ہے، سننے والا ہے اور قریب ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ یعنی اس وقت صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا نا، نیا نیا بھی اسلام آ رہا تھا، احکامات نازل ہو رہے تھے، تو وہ بہت بلند آواز میں تکبیر کہتے تھے، اونچی اونچی آوازوں میں جب بھی چڑھتے۔ تو کہا کہ اگر ہم آہستہ بھی پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ ہاں ویسے جذبے کے لیے بعض دفعہ اونچی تکبیر کہی بھی جاتی ہے، اونچا ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت شاید یہی تصور تھا کہ بہت اونچا پکاریں گے تو وہ سنے گا۔ تو فرمایا کہ تمہارا وہ رب ہے کہ وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے اپنے علم کی وجہ سے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے ضرور پورے علم کے ساتھ بیان کریں گے جو انہوں نے اعمال کیے ہیں، ہم کہیں غائب نہ تھے۔ اسی طرح سورہ مجادلہ آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا پھر انہیں بتائے گا جو انہوں نے کیا، اللہ نے اسے محفوظ رکھا اور وہ لوگ کرنے کے بعد اسے بھول گئے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں،
کوئی 3 آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر وہ اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے. یعنی جب 3 لوگ مل کے چھپ کے باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چوتھا ان کے ساتھ ہوتا ہے. اور نہ کوئی 5 آدمیوں کی سرگوشی ہوتی ہے مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے. 5 لوگ چپ کے باتیں کریں تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے. اور نہ اس سے کم ہوتے ہیں نہ زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 10 ہے، 100 ہیں، وہ ان کے ساتھ ہے اپنے علم کے مطابق جہاں بھی ہوں. پھر وہ قیامت کے دن ان کو بتائے گا جو کچھ انہوں نے کیا. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. لہٰذا اس آیت کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے اور محاسبہ کرنا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم قیامت کے دن ان کے سامنے پورے علم کے ساتھ بیان کریں گے کہ یہ کام اس ٹائم پہ تم نے کیا، گن کے رکھا گیا ہے اور ہم غائب نہیں تھے. جس انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ ہر وقت مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ گناہ کے کام نہیں کرتا. کسی نیک انسان کو ہم دیکھیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم اچھے کام کرتے ہیں. وہ تو اللہ ہے، کائنات کا خالق اور مالک ہے، مدبر ہے، رازق ہے. اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اس سے سب سے زیادہ ڈرا جائے، محبت کی جائے، اس سے حیا کی جائے. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. اور اس دن وزن حق ہے، پھر وہ شخص کہ اس کے پلڑے بھاری ہو گئے تو وہی کامیاب ہونے والے ہیں. اب دیکھیے ابھی جو ہم نے آیت پڑھی اس میں ایک طرح سے سوال کا اور حساب کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور پوچھیں گے، ضرور سوال کریں گے. اور اب جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 8 جو ہے، اس میں وزن جو ہے اعمال کے ان کا ذکر ہے. یعنی ہر ایک کے نیک اور برے اعمال کا وزن بھی ہوگا. ذرا غور کیجئے، وزن کا انکار نہیں کیا جا سکتا. بعض عقل پرست لوگ اس کا انکار کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی بات کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ انبیاء اور رسل اور افراد اور جماعتوں سے سوال کیے جانے اور ان کو ان کے اعمال کی خبر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میزان یعنی ترازو قائم کرے گا تاکہ بندوں کے جو اعمال ہیں نا ان کا وزن ہوگا. جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، جھک جائے گا، وہ جہنم سے نجات پائے گا اور جنت میں داخل ہوگا. اور جس کا پلڑا نیکیوں کی کمی اور گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہلکا ہو کر اوپر اٹھ جائے گا اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. سورہ انبیاء آیت نمبر 47 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اور ہم قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو عین انصاف والے ہوں گے. قیامت کے دن جس ترازو کو اللہ نے قائم کرنا ہے وہ عدل والا ہوگا. کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا. اگر رائی کا ایک دانہ ہے نا اس کے برابر عمل ہوگا تو ہم اس کو بھی اتینا بہا لے کر آئیں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں. یہ آیات پڑھنے کے بعد نا انسان کو بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ کس کس طرح سامنے آئیں گے. اللہ تعالیٰ سوال بھی کریں گے، پورے علم کے ساتھ بیان بھی کریں گے اور اعمال کو تولا بھی جائے گا، ان کا وزن بھی ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ القاریہ آیت نمبر 6 سے 9 میں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. لیکن وہ شخص جس کے پلڑے بھاری ہو گئے وہ خوشی کی زندگی میں ہوگا اور جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے یعنی آگ ہے. سورہ مؤمنون آیت نمبر 102 سے 104 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ
فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، پھر وہ شخص جس کے پلڑے بھاری ہو گئے وہ کامیاب ہیں، جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا اور ہمیشہ آگ میں رہیں گے، جہنم میں۔ تلفح وجوہہم النار، ان کے چہروں کو آگ جلسا دے گی۔ وہم فیہا کالحون، اور وہ اس میں اس طرح ہو جائیں گے جیسے کوئی بندہ تیوری چڑھاتا ہے نا، اس کے ماتھے پر بل آ جاتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بڑے خوبصورت نظر آئیں، لہٰذا کوشش کریں کہ ہم قیامت کے دن بھی روشن چہروں کے ساتھ ہوں۔ اعمال اچھے ہوں گے تو ایسا ہوگا، لہٰذا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہونا چاہیے۔ والوزن یومئذ الحق، اور اس دن وزن حق ہے، یعنی ہر ایک کے نیک اور برے اعمال کا وزن ہونا ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، سورہ بقرہ اور آل عمران قیامت کے دن اس طرح آئیں گی گویا وہ دو بادل ہوں، دو سائبان ہوں، یا پھر صفیں باندھے ہوئے پرندوں کی دو جماعتیں ہوں، یعنی سفارش کرتے ہوئے اس طرح آئیں گی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اعمال کی کتاب کا وزن کیا جائے گا۔ پہلا تو یہ کہ اس طرح خاص صورتیں سفارش کے لیے آئیں گی، مختلف شکلوں کی صورت میں، جیسے بادل ہیں، سائبان ہیں۔ دوسرا قول یہ کہ اعمال کی کتاب کا وزن کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے ایک امتی کو سب مخلوقات کے سامنے پکار کر طلب کیا جائے گا، اس کے 99 رجسٹر کھول دیے جائیں گے، ہر رجسٹر اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں تک نگاہ جائے گی، یعنی اعمال لکھے ہوئے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو اس تمام ریکارڈ میں سے کسی چیز یعنی کسی گناہ کا انکار کرتا ہے؟ وہ ہوگا سچا بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ جب اس سے سوال کریں گے کہ جو میرے محافظ تھے، کاتب تھے، کیا انہوں نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا؟ وہ کہے گا نہیں میرے مالک، یعنی میں گناہ گار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ان گناہوں کے علاوہ تیری کوئی نیکی اور بھی ہے؟ وہ شخص خوف زدہ ہو جائے گا اور کہے گا نہیں ہے میرے مالک۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیوں نہیں، ہمارے پاس تیری نیکیاں بھی ہیں اور آج تجھ پر ظلم نہ ہوگا۔ چنانچہ اس کے عمل کا ایک کاغذ کا چھوٹا سا پرزہ لایا جائے گا، اس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ بندہ کہے گا، یا رب ان رجسٹروں کے مقابلے میں یہ پرزہ کیا حیثیت رکھتا ہے، یعنی ایک کاغذ کا چھوٹا سا پرزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ وہ تمام رجسٹر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور وہ پرزہ ایک پلڑے میں رکھا جائے گا۔ وہ تمام رجسٹر اوپر اٹھ جائیں گے اور وہ پرزہ بھاری ثابت ہوگا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، اور اس پرزے میں لکھا کیا ہے؟ شہادتین، دو عقیدے، عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت۔ جس نے یہ کلمہ پڑھا اور اس کی تصدیق کی، اس پر قائم رہا، اس کے یہ عقائد ٹھیک تھے، تو ان کا وزن اس قدر زیادہ ہوگا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ صاحب عمل کا وزن کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن ایک بہت موٹا تازہ آدمی آئے گا، مگر اللہ کے ہاں اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آیت کو پڑھو، سورۃ الکہف آیت نمبر 105، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، سو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اب وہ موٹا تازہ آدمی ہے لیکن اس کا وزن اس قدر کم کیوں؟ کیونکہ اس میں عمل نہیں تھا، اس لیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں، ان کی پنڈلیاں بہت باریک تھیں۔ ایک دن ہنس پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کس بنا پر ہنس رہے ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی، ان کی پنڈلیوں کی باریکی کی وجہ سے، یعنی اتنی باریک ٹانگیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ تو میزان میں
احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ وزنی کیسے ہوں گی؟ عمل کی وجہ سے، نیکیاں کرنے کی وجہ سے۔ لہٰذا غور طلب بات یہ ہے کہ انسان، اس کا عمل بہترین ہونا چاہیے، اور کبھی جو اشیاء ہیں ان کو واضح شکل میں تولا جائے گا، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ پر ایمان کے ساتھ اس کے وعدہ ثواب کو سچا جانتے ہوئے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گھوڑا پالا، تو اس گھوڑے کا کھانا پینا پیشاب سب قیامت کے دن اس کے ترازو میں ہوگا اور سب پر اس کو ثواب ملے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اب یہ جو تمام احادیث ہیں ان میں تطبیق اس طرح ممکن ہے کہ یہ تمام صورتیں صحیح ہیں۔ کبھی اعمال کا وزن کیا جائے گا، کبھی رجسٹروں کا وزن کیا جائے گا جن میں اعمال لکھے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے، کبھی خاص صورتیں سفارش کریں گی، یعنی ان کا ایک وزن ہے کہ ان کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، کبھی ان اعمال کے کرنے والے کا وزن کیا جائے گا۔ باقی واللہ عالم کہ کیا کیا صورت اختیار کی جائے گی اور کس کے لیے کون سی صورت ہوگی، لیکن بہرحال یہ جتنی صورتیں تھیں میں نے آپ کو بتا دی۔ لہٰذا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال جو ہیں ان کی فکر کریں، تاکہ جب ان کا وزن کیا جائے تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اور وہ شخص کہ اس کے پلڑے ہلکے ہو گئے، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ناانصافی کیا کرتے تھے۔ لہٰذا جس کے گناہ زیادہ ہیں وہ تو خسارے میں چلا گیا۔ باقی اس کی تشریح پچھلی آیت کے ساتھ ہو چکی ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور بے شک یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور ہم نے تمہارے لیے اس میں زندگی کے سامان بنائے، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ اب دیکھیے اوپر کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ڈرایا بھی، خوشخبری بھی دی، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ انبیاء جو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں ان کو قبول کرنی چاہیے کیونکہ ان سے سوال ہوگا، اور پھر اسی طرح یہ بھی بتایا کہ نیکیاں اگر زیادہ ہوں گی تو انسان جنت میں جائے گا، گناہ زیادہ ہوں گے تو وہ آگ میں جائے گا۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا بیان شروع کر دیا ہے ترغیب کے لیے، نعمتوں کی کثرت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنے احسانات کو شمار کرواتے ہوئے فرمایا کہ اس اللہ نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، یہ اس کا احسان عظیم ہے۔ اس میں پہاڑ ہیں، نہریں ہیں، مکانات بنائے، محلات بنائے، نفع بخش چیزیں پیدا کیں، بادلوں کو مسخر کیا، زمین سے رزق نکالا، اسباب معیشت عطا کیے، کمانے کے مختلف طریقے مہیا کیے، لوگ تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، حصول دنیا کے لیے مختلف اقسام کے اسباب کو اختیار کرتے ہیں، اس کے باوجود اکثر لوگ اپنے رب کا بہت کم شکر ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے جس اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ زمین میں ٹھکانہ دیے اور زندگی کے سامان بنائے ہیں۔ اور کیوں بنائے ہیں؟ کہ ہم شکر ادا کریں، لیکن قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا آغاز ہو رہا ہے، انشاءاللہ کل مزید اس کو آگے بھی پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے والا، شکر کرنے والا بنا دے، ایسا دل عطا کرے کہ جو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرے، ایسی زبان عطا کرے جو شکر ادا کرنے والی ہو، اور عمل سے بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔